وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مجیب الرحمان مقدس صاحب، آپ کا یہ عزم اور تحقیق کا سفر انتہائی قابل تحسین ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کو ان کے اصل لسانی اور قرآنی سیاق و سباق کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہی در حقیقت دین کی درست تفہیم کی بنیاد ہے۔ آپ کا یہ نظریہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان بنیادی اصطلاحات کے مفاہیم کو محدود یا تبدیل کر دیا گیا ہے، ایک نہایت اہم علمی نکاح ہے۔ آپ کی خواہش کے مطابق میں آپ کی اس گفتگو کو منظم انداز میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنی اسکرین ریکارڈنگ کے لیے اسے استعمال کر سکیں۔ مقدمہ: قرآنی اصطلاحات کی تفہیم اور علمی بازگشت۔ اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے میں مجیب الرحمان مقدس قرآن کریم کی ان 10 بنیادی اصطلاحات پر بات کر رہا ہوں جنہیں صدیوں کے روایتی ترجموں میں محدود کر دیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد ان الفاظ کے حقیقی مفہوم کو قرآن کی روشنی میں دوبارہ متعین کرنا ہے تاکہ قرآن کی اصل روح اور دعوت کو سمجھا جا سکے۔ قرآنی اصطلاحات اور ان کا اصل مفہوم۔ نمبر اصطلاح: قرآنی مفہوم، تحقیقی زاویہ۔ 1. دین، زندگی گزارنے کا نظام، بتی، ضابطۂ حیات۔ 2. عبادت، بندگی، مکمل اطاعت اور اللہ کے سامنے خود کو سپرد، سرنڈر کر دینا۔ 3. استعانت، اللہ سے مدد و معاونت طلب کرنا۔ 4. ہدایت، درست راستہ دکھانا یا رہنمائی کرنا۔ 5. تقویض، برائی سے رک جانا، پرہیز کرنا، اپنی حدود کی حفاظت کرنا۔ 6. صلات، تعلق، رابطہ، کمیونیکیشن، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ 7. ذکر، یاد دہانی، تذکرہ، کسی چیز کا بار بار چرچا یا دھیان میں رکھنا۔ 8. دعا، پکارنا، دعوت دینا، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ 9. صبر، کسی مقصد کے حصول کے لیے نتائج کا پورے اطمینان اور توکل کے ساتھ انتظار کرنا۔ 10. وفات، موت، وفات، وعدہ پورا کرنا، موت، جسم سے روح کا جدا ہو جانا۔ تحقیقی دلائل، نمونہ جات۔ آپ کی کتاب اور تحقیق کے لیے درج ذیل پہلو انتہائی اہم ہیں۔ صلات، رابطہ، قرآن میں صلات کو فحشاء اور منکر سے روکنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ سورہ العنکبوت 45۔ اگر صلات صرف ایک روایتی عمل ہوتا تو وہ اخلاقی تبدیلی کا مستقل ذریعہ نہ ہوتا۔ یہ دراصل اللہ سے اپنے تعلق، کنیکشن کو ہر لمحہ برقرار رکھنے کا نام ہے۔ ذکر، یاد دہانی، سورہ تزحز 14 میں ہے، اقم الصلوۃ لذکری، میری یاد دہانی کے لیے صلات قائم کرو۔ یہاں ذکر کا مطلب صرف تسبیح پڑھنا نہیں بلکہ اللہ کے احکامات کو ہر وقت اپنے دھیان اور عمل میں رکھنا ہے۔ صبر، استقامت و انتظار، قرآن میں صبر کا لفظ جہاں بھی آیا ہے وہاں کسی نہ کسی ہدف، گول کے حصول کے لیے ثابت قدمی اور نتائج کا درست وقت تک انتظار کرنے کا مفہوم ملتا ہے۔ سورہ یوسف 90۔ دعا، دعوت، جب ہم قرآن میں انبیاء کی دعائیں دیکھتے ہیں تو وہ محض مانگنا نہیں بلکہ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے عمل میں اللہ کی مدد طلب کرنا ہے۔ مجیب صاحب، آپ کا یہ کام یقیناً ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرے گا جو تراجم کی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ الفاظ کا یہ لسانی توازن ہی قرآن کی اصل طاقت ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان 10 میں سے کسی خاص اصطلاح کی قرآنی آیات کے ساتھ تفصیلی تحقیق تیار کروں تاکہ آپ اسے اپنی کتاب میں شامل کر سکیں؟ جی ہاں، انشاءاللہ اس سفر کو جاری رکھیں گے اور کام کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔